الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر۔ ناموس رسالت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا اپنے مذہب کے بارے میں عقیدت و احترام اور جذباتی لگاؤ ایک فطری امر ہے۔ وہ عملی طور پر اپنے مذہب کی تعلیمات سے خواہ دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں انڈین پولیٹیشین نپور شرما اور نوین جندال ان کی طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس احتجاج کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نورانی گوشوں کو معاشرے کے اندر آشکار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا ہر سطح پر بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں آہنی ہاتھوں کے ساتھ اس مسئلے کو نپٹانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے نبی ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا ایھا الناس کے عنوان سے خطاب فرمایا ہے۔ عالمی ادارے ہوں یا یونائٹڈ نیشن ہو، ان کا اہم موضوع ہیومن رائٹس رہا ہے۔ اگر کوئی یہودیوں کے خلاف بات کرے، ان کا مذاق اڑائے، تو اسے اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بات کرے، مسلمانوں کے مذہبی جو رسومات ہیں، جو مذہبی عقائد ہیں، ان پر اگر کوئی بات کرے، یہ مقدسات جو ہیں مسلمانوں کے، ان پر اگر کوئی بات کرے تو کہا جاتا ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار آزادی رائے ہے۔ اقوام عالم کی یہ کا جو دوہرا معیار ہے، یہ تشویشناک ہے۔ میں اقوام عالم سے، یونائٹڈ نیشن سے اور ہیومن رائٹس کے اعلیٰ جو ادارے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان کی تعظیم لازم ہے، انسان کی اگر حتک کی جائے تو حد کی عزت کے اس کے لیے قوانین موجود ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو اس کائنات کی سب سے برگزیدہ شخصیات ہیں، اگر کوئی شخص ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو مجرم کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر کوئی قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ تو انتہا پسندی ہے، پھر اس کو انتہا پسندی کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو لبرلز ہیں، ملحدین ہیں، وہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب ابن خطل نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر اس نے کیا کیا؟ گستاخی کرنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے پردوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل ہو، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ Remember, we Muslim can tolerate anything, but we can't tolerate the disrespect of our holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اقوام عالم دنیا کے اندر امن کو قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سکون غارت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ کر سکے، یا کسی بھی مذہب کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہ کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کا جو آرٹیکل نمبر 19 ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹس، اس کے تحت جو آزادی اظہار رائے کی جو شک رکھی گئی ہے، اس کو مزید اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس انداز سے تاکہ کوئی بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ اپنی آزادی اظہار رائے کا اس کو حق تو ہو،
لیکن آزادی اظہار رق کی آڑ میں یا اس کی شے میں وہ کسی بھی نبی یا کسی بھی مذہب کی جو ہے مذہبی رسومات ہوں یا ان کی مقدسات ہوں ان میں گستاخی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔